السلام علیکم۔ پاکستان ابروڈ واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں راشد خان۔ آج جمعہ ہے۔ آج کی اہم خبریں۔ رمضان کی آمد ہے اور اس سے قبل ہی دنیا بھر سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حاضری دینے پہنچ رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے امور کے نگراں ادارے کے مطابق ایک ہفتے میں 55,80,000 سے زائد معتمرین نے روضہ رسول پر حاضری دی، جو ایک ریکارڈ ہے۔ یہ تعداد ہمیشہ سے زیادہ ہے۔ پاکستان نے عالمی عدالت میں فلسطینی علاقوں سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کا مطالبہ کر دیا۔ عالمی عدالت میں پاکستان کا موقف پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قبضہ ایک غیر قانونی عمل ہے جس کے قانونی نتائج کا سامنا اسرائیل کو کرنا پڑے گا۔ جب قومیں بھٹکتی ہیں تو لیڈرشپ کو سامنے آ کر قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے، پرانی باتیں چھوڑ کر آگے بڑھیں۔ صدر عارف علوی کا مشورہ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سید محسن نقوی نے الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی اس قلیل مدت میں پنجاب کے ہر شعبے بالخصوص صحت، تعلیم اور مواصلاتی ڈھانچے کی ترقی کے لیے اقدامات کی تعریف کی۔ مسلم لیگ نون قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون قومی اسمبلی میں 107 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد سنی اتحاد کونسل 81 نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت بن گئی۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے معاملہ الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کی 68 نشستیں حاصل کر کے تیسری بڑی جماعت بن گئی۔ ایم کیو ایم پاکستان 22 نشستوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں چوتھی بڑی پارلیمانی جماعت ہے۔ پاکستان کے نئے صدر مملکت کے انتخاب کے لیے 8 مارچ کی تجویز دی گئی ہے۔ آصف علی زرداری حکومتی اتحادیوں کی جانب سے صدارتی امیدوار ہوں گے۔ ملک کے 14ویں صدر کا انتخاب 8 مارچ تک کر لیا جائے گا۔ صدارتی الیکشن کا حلقہ انتخاب سینٹ، قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیاں ہوں گی۔ امریکہ کے معروف جریدے بلومبرگ نے کہا ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت کو آئی ایم ایف سے قرض پروگرام کی فوری ضرورت پڑے گی۔ نئی حکومت آئی ایم ایف سے $6 ارب لینے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ نیا قرض پروگرام معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہوگا۔ پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عمران خان الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے، جس میں مطالبہ کیا جائے گا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت الیکشن میں دھاندلی کے آڈٹ سے مشروط کی جائے۔ ایسی حکومت جس کے پیچھے عوام کا اعتماد نہ ہو، وہ قرض واپس کرنے میں ناکام ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آئی ایم ایف اس وقت قرضہ دیں گے جب ملک میں گڈ گورننس ہو۔ جس ملک میں جمہوریت نہیں، وہاں بین الاقوامی ادارے کام نہیں کرتے۔ آئی ایم ایف سے قرض کا اقدام ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال کر دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں NA 128 کے آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماعت ہوئی تھی۔ شکاگو میں حسن سلیمان میموریل ہاسپٹل کے لیے کامیاب فنڈ ریزنگ ڈنر کا انعقاد۔ اشرف لاکھانی، ڈاکٹر آفتاب خان، ڈاکٹر منصور عالم کے بہترین انتظامات۔ مخیر حضرات نے دل کھول کر عطیات دیے۔ ڈاکٹر جاوید سلطان نے ہسپتال کی تعمیر کی تفصیلات بیان کی۔ قونصلر جنرل شکاگو طارق کریم مہمان خصوصی تھے۔ کراچی میں ڈاکو بے لگام ہو گئے۔ چند گھنٹوں میں فائرنگ کے واقعات میں بچی سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر ڈاکو شہریوں کی جان لے رہے ہیں، لیکن پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے انہیں روکنے میں ناکام ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب سے تھوڑی دیر بعد
دیکھیے گا لائیو ود بلال قطب. اللہ حافظ.